السلام علیکم معزز ناظرین گرامی، میں نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ سلمان خان نے جس کالے ہرن کو قتل کیا لیکن کیا نہیں ہے، وہ اس گروپ میں تھا جس گروپ میں اس کو شکار کیا سلمان خان نے، وہ نہیں چلائی گولی۔ تو اس کالے ہرن کو ہندو اس کا لنک جو ہے وہ شیو ان کا کوئی دیوتا ہے، اس سے اس کا لنک جوڑتے ہیں۔ تو یہ آج اے آئی کا زمانہ ہے، کمپیوٹر سائنس کا زمانہ ہے، یہ فوبیا ہے، شوشہ ہے، یہ اڑائی گئی خبریں ہیں جن پہ بلیو کر کے لوگ اس طرح کر رہے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں سلمان خان کے والد نے اپنے بیٹے کے بارے میں کیا کہا۔ ایک انٹرویو ہے زبردست، اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے اس شکار کے اوپر اور جو ہے وہ مسلمان جب تک اس طرح کرتے رہیں گے، بھٹکتے رہیں گے، بہت ساری باتیں کی ہیں، کیونکہ یہ بھی مسلمان ہیں، اتفاق نہیں ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو واٹس ایپ پہ ضرور شیئر کریں اور کمنٹ کر کے بتائیں ویڈیو کیسی لگی۔ پولیس والے کیا کہہ رہے ہیں آپ کو؟ سب کہہ رہے ہیں، اب جیسے یہاں ایک زمانے میں ہم بیٹھتے تھے تو انہوں نے کہا کہ وہ وہاں اس کمپاؤنڈ سے بھی آ کے کوئی کر سکتا ہے۔ یہاں بیٹھتے تھے تو یہاں گولیاں چلی ہیں، تو کہا یہاں بیٹھیے، ٹھیک ہے۔ پولیس کے دوارا ریسٹرکشن، بیکاز وی ہیو ٹو لسن ٹو دیم، وہ ہمارے لیے کر رہے ہیں نا یہ سب۔ ہاں، آپ کی حفاظت کے لیے کر رہے ہیں؟ نیچرلی ہماری حفاظت کے لیے کر رہے ہیں کہ اب اس سے پہلے بھی جب ہوا تھا، تھریٹ آیا تھا، تو میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ دیکھیے، عزت اور ذلت، زندگی اور موت، یہ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ یہ قرآن شریف میں تھا کہ عزت، ذلت، زندگی، موت، یہ میرے ہاتھ میں ہے۔ تو اگر ان کے ہاتھ میں ہے تو ٹھیک ہے، دیکھیں گے۔ اچھا، اور معافی مانگ لو، کس سے معافی مانگوں؟ معافی مانگی جاتی ہے اس سے جس کے ساتھ آپ نے کچھ کیا ہو۔ چرچ میں بھی جب کنفیس کیا جاتا ہے تو اس سے کیا جاتا ہے جس کو کہ آپ نے دھوکہ دیا، کہ صاحب میں نے آپ کو دھوکہ دیا، صاحب میں نے آپ کو دکھ پہنچایا، صاحب میں نے آپ کو تکلیف دی، میں معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ کہ کنفیشن کا بھی مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو گناہ کیا ہے، آپ نے جو کسی کا دل دکھوایا ہے، کسی کو تکلیف دی ہے، اس سے جا کے معافی مانگو۔ ابھی آپ درخت کے سامنے جا کے کھڑے ہو کے کہتے ہیں بھیا مجھے معاف کر دینا، یا کہیں جا کے کسی مورتی کے سامنے جا کے کھڑے ہوتے ہیں مجھے معاف کر دینا۔ معافی جو ہے وہ اس سے مانگی جاتی ہے جس کے ساتھ آپ نے گناہ کیا ہو، جس کو تکلیف دی ہو، یا جس کو دھوکہ دیا ہو، جس کے پیسے کھا گئے ہو، وہ جو کچھ بھی کر لیجیے۔ میں جا کے وہاں گاندھی جی کے وہاں جا کے کبھی گیا وہاں تو میں بہت بڑا گاندھی جی کا فالوور ہوں، مہاتما گاندھی کا۔ تو میں کیا کہوں گا، گاندھی جی مجھے معاف کر دینا۔ میں گاندھی جی کیا کہوں گا، جا کے بھائی کہوں گا کہ میں آپ کا فالوور ہوں، میں آپ کو فالو کرتا ہوں، میں نے آپ کو پڑھا ہے اور میں آپ کی چیزوں کو جو آپ نے لکھی ہیں ان کو فالو کرتا ہوں۔ تو یہ ایک بڑی اب معافی کس بات کی معافی ہوں گے؟ ابھی سنا ہے کہ کوئی ڈیمانڈ آئی ہے کہ 5 کروڑ دے دو، ہم معاف کر دیں گے۔ تو ہم تو شروع سے یہ کہہ رہے ہیں یہ ایکسٹارشن کا کیس ہے۔ چلیے تو کہاں دیتے جاؤ گے، کب تک دو؟ سلیم صاحب، آپ کہتے ہیں ایکسٹورشن کا کیس ہے۔ لارنس بشنوئی کہتا ہے، لارنس بشنوئی جس نے سلمان کو اب کئی سالوں سے یہ تھریٹ دے کے رکھا ہے کہ میں تمہیں مار دوں گا، نہیں تو تم آ کر معافی مانگو، اور معافی مانگو جو بشنوئی کمیونٹی کی سب سے مانی ہوئی مندر ہے راجستھان میں، وہاں جا کر ہاتھ جوڑو، معافی مانگو، اور تب میں تمہیں معاف کروں گا۔ کیا یہ سلمان کرنے والے ہیں؟ معاف کر، مگر یہ کہنا جو ہے، یہ ایکسیپٹ کرنا ہے کہ میں نے مارا ہے، مارا ہی نہیں ہے۔ میں نے کسی جانور کو نہیں مارا، سلمان نے کسی جانور کو مارا نہ، ہم نے کبھی کسی کاکروچ کو بھی نہیں مارا ہے۔ اس لیے کہ ہم ان چیزوں پہ بلیو ہی نہیں کرتے۔ یہ آروپ غلط ہے سلمان کے اوپر۔ ایک دن لڑکی نے مجھ سے کہا کہ کسی کے سامنے کہا، سلیم صاحب بہت شریف بارش میں، سلیم صاحب بہت شریف آدمی ہیں، ہمارے ساتھ واک کرتے ہیں صبح، اور زمین پہ دیکھ کے چلتے ہیں، اوپر دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ میں نے کہا اس لیے نہیں آپ کے لیے کہ میں بہت شریف آدمی ہوں، مجھے لگتا ہے کہ کوئی بارش میں جو کیڑے مکوڑے وہ کوئی پاؤں کے نیچے نہ آ جائے، تو میں ان کو بچاتا ہوا چلتا ہوں۔
I am very fond of animals. تم نے کتنے جانوروں کو بچایا ہے یا ان کو آپ نے ان کو زخمی اگر ہیں تو ان کو ٹھیک کیا ہے. یہاں جہاں بینگ ہیومن جہاں ہو رہا ہے یا ہو رہا تھا ابھی تک اس کا اگر کھول کتاب کتنے لوگ آتے تھے, یہاں لائن لگی ہوتی تھی, یہاں سے لے کے وہاں تک لائن لگی ہوتے تھے ایوری ڈے. صبح جب سے کووڈ ہوا, جب سے منع کر دیا انہوں نے کہ 144 لگا ہوا تھا, نہیں تو ایوری ڈے صبح کے پیپرس لے کے آتے تھے. کسی کو آپریشن کرانا ہوتا تھا, کسی کو ہاسپٹل کرنا ہوتا تھا. ایوری ڈے دیر یوز ٹو بی مور دین 300-400 پیپل. اور ساری ہمارے پیپر بھی دیکھ لیجیے, ساری ہمارے پیپر بھی دیکھ لیجیے. اور ڈاکٹر ہیں جو یہی کام کے لیے ہے کہ وہ اس کو کرتے ہیں, اس کا وہ کرتے ہیں, علاج کرتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں. سلیم صاحب, بابا صدیقی کو مارا گیا, اس کے بعد ایک نیریٹو میڈیا میں بن رہی ہے, پولیس کے سوتروں سے بھی خبر آتی ہے, پر یہ انفارمیشن اب فلوٹ کر رہی ہے کہ بھائی اس بابا صدیقی کو اس لیے نشانے پہ لایا گیا, اس لیے ان کی مرڈر کی گئی کیونکہ وہ سلمان کو لارنس بشنوئی سے بچانے کی کوشش کر رہے تھے. اب یہ پورے نیریٹو میں کتنی سچائی آپ کو لگتی ہے؟ کیا جب پولیس والوں نے یہ ذمہ داری لی ہے, جب لے رہے ہیں, اور ہم لوگ بھی جو ہیں وہ کر رہے ہیں, تو یہ اس میں کیا anybody would like to save himself. یہاں بولتے تھے کہ یہاں گولی چلائی گئی, یہاں مت بیٹھنا, وہاں سے جا کے کوئی بھی مار سکتا. منع کر دیتے تھے, بیٹھنا چھوڑ دیا. یہاں سلمان کو اب الاؤڈ نہیں ہے اس کھڑکی پہ بیٹھنا. کھڑکی میں نہیں ہے الاؤڈ, نہیں مطلب یو ہیو ٹو ٹیک پریکاشن. ہاں, اگر یہ زندگی جو ہے یہ آدمی کا یہ جو کبھی بھی جا سکتا ہے, کسی بھی وجہ سے جا سکتا ہے. ہاں, پریوار کتنی سٹریس میں ہے کیونکہ کئی سمے سے, بہت سمے سے یہ تھریٹ بار بار آ رہی ہے. آج صبح بھی ایک تھریٹ شاید ورلی میں ایک FIR درج ہوئی ہے, پھر کوئی تھریٹ ہے سلمان کو. لارنس بشنوئی کے طرف سے جو تھریٹ ہے بار بار ہو رہا ہے, چٹھی آ رہی ہے, شوٹ, یہاں 2 گولیاں بھی ماری گئیں جو گھر کے اندر لگیں. ہاؤ از دا فیملی ڈیلنگ ود دس پریشر؟ فیملی ڈیلنگ ایسا نہیں کہ فیملی بہت خوش ہو رہا ہے, نہیں ہے. فیملی میں ایک ٹینشن ہے, میں اس سے انکار نہیں کروں گا, مگر کیا ہو سکتا. ہاں, اس کا علاج کیا کہ معافی مانگ لو. کہ کس سے معافی مانگ لو؟ کیوں مانگ لو؟ کوئی گناہ کیا ہے؟ کوئی آپ نے دیکھا ہے, آپ کو معلوم ہے, آپ نے اس کی جانچ پڑتال کی ہے کیا؟ سمجھے, روز سے ہو رہا شکار وہاں. بلکہ ہم نے تو کبھی بندوں کو یوز نہیں کیے. یہ کیا گھر میں, کیا آپ کو لگتا ہے یہ سارے جو تھریٹس ہوئے, یہ انسیڈنٹ ہوئی فائرنگ کی, اس کے بعد ریسٹرکشن بہت ہو گئے گھر میں؟ ریسٹرکشن یہ ہوگا کہ آپ جب جاتے ہو تو آپ کے ساتھ ایک جو لوگ جاتے ہیں, جو بھی مجھے پولیس والے بھی جاتے ہیں, اب یہ ان کی بھی رسپانسبلٹی ہے. وی آر دا سٹیزن آف دس کنٹری, ٹیکس پیئر ہیں, ہیوی ٹیکس پیئر ہیں. یہ گورنمنٹ کا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم کو وہ دے سیکورٹی. تو لیے سیکورٹی ہے. Are you scared for Salman? Are you scared for Salman? نہیں, سلمان کی نہیں ہے کہ نہیں. سلمان کو معلوم ہے کہ یہ چیز چل رہی ہے, اور سلمان بھی کس سے جا کے معافی مانگے؟ یہ جو کہ معافی مجھ سے مانگو, کس سے جا کے مانگے؟ آپ نے کتنے لوگوں سے جا کے معافی مانگی یار؟ آپ نے کتنے جانور پالے ہیں, یا جتنے جانوروں کی آپ نے جان بچائی ہے, وہ امیڈیٹلی آپ نے کہا کہ اس کو مارا ہے. آپ کو نے دیکھا ہے, آپ کے سامنے ہوا ہے, سمجھے, آپ نے دیکھا ہے ہمارا وقت. یہ ایسے ہی مار دیا سلمان نے. سلیم صاحب, you tell me. یہ ایکسٹورشن ہے کہ نہیں تو مار دیں گے. ایکسٹورشن ہے. ہاں, معافی مانگو. اس کے بعد اگر معافی مانگنے کے بعد بات نہیں ہے تو نہیں, ہم اس کو اتنے دو. کس کو تو پیسے دو,
آج پیسے کی بھی بات ہوگی تو آپ کس کو دو, کہاں پہنچیں گے وہ؟ ہاں, یعنی کتنے ہر آدمی آتا ہے وہ اپنی رائے دیتا ہے, یہ کر دو, وہ کر دو, یہ کر دو. جو کہیں گے پولیس والے جو جن کا یہ کام ہے, جو ہمارے کو وہ کر رہے ہیں, دے رہے ہیں سیفلی, وہ جو بولتے ہیں وی فالو اٹ. اور ان کو کیا معلوم کیا ہے, کس نے کیا ہے, کیا کس کو معلوم نہیں ہے. اچھا, وہاں کے جو لوگ ہیں وہاں جتنے بھی لوگ, ان کو تو پولیس کو تو معلوم ہے نا کیا کہ یہ لوگ سب جاتے ہیں. کتنے لوگوں سے آپ نے معافی مانگی اور بھائی ہے, اور کتنے لوگوں کو سے آپ نے پیسے لیے. سلیم صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ بابا صدیقی کی یہ جو مرڈر کیا گیا ہے ان کا, وہ سلمان کی وجہ سے, ایسا آپ کو لگتا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ نہیں, اس سے آئی ڈونٹ تھنک اس سے کوئی تعلق ہے. آپ کو نہیں لگتا ہے؟ نہیں, اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. آئی ڈونٹ تھنک اس لیے کہ بابا صدیقی کا اس سے کیا تعلق ہے. کیونکہ یہ بہت نیریٹو بن گئی ہے میڈیا میں کہ اس کی وجہ سے ہوا ہوگا. کسی بھی چیز کا بنا دیجیے ریزن. جی, آپ نے ہم کو سلام نہیں کیا, اب ہم آپ کو مار دیں گے. آپ نے ہم کو نمستے نہیں کیا, ہم مار دیں گے. سلیم صاحب, ایک ایسی بات جو مجھے بھی بہت سمے سے سننے میں آتی ہے, آج مجھے موقع ملا ہے, میں آپ سے پوچھ رہی ہوں. ایک ایسا کہا جاتا ہے کہ یہ جو انسیڈنٹ بلیک بک کی ہوئی سلمان سے ریلیٹڈ, یہ سلمان نے تو گولی چلائی ہی نہیں تھی. ہاں, کہ سلمان جو ہے وہ جانور کو بہت پیار کرتا ہے. اس کے پاس ایک کتا تھا, اس نے جب تک وہ زندہ تھا, جب تک اس کے اچھی طریقے سے بالکل اس کو رکھا. اور جب وہ بیمار ہوا اور مرا ہے تو سلمان رویا. تو میں نے سلمان سے پوچھا, میں نے کہا کہ کس نے کیا, کچھ نے؟ تو کہنے میں تو تھا بھی نہیں, اور وہ اس سے جھوٹ نہیں ملے گا. ہاں, اس کو نہیں ہے یہ شوق جانور مارنے کا, یہ جانوروں سے محبت کرتا ہے وہ. ہاں, اور اس اوپننگ میں مجھے پیغام دینا ہے کہ آج ہم دیکھتے اکثر مسلمان, جہاں تک کہ تعلیم کا سوال ہے, وہ مغربی دنیا کی طرف دیکھتے ہیں اور فخر سے کہتے ہیں میرا بیٹا امریکہ میں پڑھ رہا ہے. جب میں یہاں نہیں, پاکستان میں نہیں, گلف کنٹری بھی جاؤ تو میرا بیٹا ہارورڈ یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے, میرا بیٹا اسٹینفورڈ میں پڑھ رہا ہے, میرا بیٹا آکسفورڈ میں پڑھ رہا ہے. اور اللہ نے مجھے یہ نوازا ہے کہ ماشاءاللہ میں غریب کے گھر میں بھی جاتا ہوں, امیر کے بھی گھر میں جاتا ہوں, راجا کے گھر میں, بلینئر کے, یہ اللہ نے نوازا ہے, ہر کوئی کو نوازا نہیں. جب میں جاتا ہوں امیر لوگ بلینئر کے گھر میں تو ان لوگ مجھے بتانا چاہتے میرا بیٹا کدھر سے پڑھا ہے, ہارورڈ. میں بولا میرا بیٹا فارغ وہ جامعۃ الامام سے فارغ ہے ریاض میں. جامعۃ الامام میرے نزدیک دنیا کی ایک ون آف دا بیسٹ اسلامک یونیورسٹی ہے. میرے دونوں بیٹیاں جامعۃ النورہ میں, جو ون آف دا بگیسٹ وومنز یونیورسٹی ہے دنیا کی, وہاں سے فارغ ہے. اور میں انہیں کہتا ہوں, وہ کہتے میرا بیٹا ڈاکٹر ہے, میرا بیٹا MBA. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ انسان جب مر جاتا ہے قبر کے بعد وہ 3 چیزیں لوٹتی ہے, 3 چیز ہوا بیچاریاں. ایک, جو وہ دولت خرچہ کرتا ہے اللہ کے راہ میں. نمبر 2, علم جو اللہ کے راہ میں اس نے پھیلایا. اور نمبر 3, صالح اولاد جو اپنے والدین کے لیے دعا کرتی. تو میں وہ عربوں سے پوچھتا ہوں, مسلمان سے پوچھتا ہوں, آپ کا بیٹا اگر ہارورڈ یونیورسٹی فارغ ہو کے ایک MBA بنے گا یا کوئی UK کے یونیورسٹی سے ڈاکٹر یا انجینئر بنے گا, وہ آپ کے لیے دعا کرے گا تو زیادہ قبول ہوئیں گے کہ آپ کا بیٹا ایک اسلامک یونیورسٹی سے فارغ ہوئیں گا جیسے جامعۃ الامام, تو ان کا منڈی نیچے ہو جاتی ہے. میرا بیٹا ہندوستان سے آپ کے ملک میں آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو میرے بیٹے نے
آیت کی تلاوت کی، میں نے بھی تلاوت کی. سب سے پہلا پیغام، سب سے پہلی ہدایت جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں انسانوں کو دیتے ہیں، وہ یہ نہیں کہتے کہ نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، یا روزہ رکھو، یا حج کرو. سب سے پہلی ہدایت اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں صرف مسلمان کے لیے، ساری دنیا کے لیے کہتے ہیں اقرا، پڑھو. اور اکثر اگر نہیں کہیں گے تو بڑی تعداد میں، اکثر مطلب مور دین 51%، بڑی تعداد میں 51 سے کم بھی ہو سکتی ہے، بڑی تعداد میں مسلمان پڑھنا نہیں چاہتے. اور جو مسلمان پڑھنا چاہتے وہ اتنا متاثر ہے مغربی دنیا سے، اتنے متاثر کہ بولتے ہم تو اللہ کا پیغام کو فالو کر رہے. اللہ کا پیغام صرف اقرا نہیں ہے، پورا پیغام ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اللہ کے نام سے. اقرا بسم ربک الذی خلق، جو خالق ہے، خلق الانسان من علق، اللہ کو خون کے لوتڑے سے ایک جوک سے بنایا ہے. تو پورا پیغام ہے اللہ کے نام سے پڑھو. صرف پڑھنا کافی نہیں ہے، پڑھو اللہ کے نام سے. اگر آپ مغربی دنیا میں جانتے تو اکثر اللہ سے دور ہوتے. یہ تعلیم فائدہ کیا ہے؟ جو اللہ کے حضور فرماتے تعلیم ہر انسان کے لیے فرض ہے، ہر مسلمان کے لیے فرض ہے، چاہے مسلم، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو. یہ تعلیم کون سی تعلیم فرض ہے؟ تعلیم جو فرض ہے ہر مسلمان کے لیے وہ ہے تعلیم جو بیسک ہمارے خالق کے بارے میں جانتی ہے، بیسکس آف دین. یہ ہر مسلمان کے لیے فرض ہے. اگر ہم تو ناظرین گرامی، یہاں پر ایک آدمی جیل میں بیٹھا ہوا ہے لارنس کے نام سے. اب یہ میں نہیں جانتا ہوں کہ وہ ہندو ہے یا کرسچن ہے، نام سے بظاہر لگ رہا ہے کہ یہ کرسچن ہے. اور ایک آدمی جیل سے دھمکی دے رہا ہے یا جیل سے بیٹھ کر ساری کارروائیاں کر رہا ہے، ساری کی ساری کارروائیاں کر رہا ہے، دھمکی دے رہا ہے. تو گویا کہ وہ جیل کا جو سارا سسٹم ہے اس کی جیب میں ہونا چاہیے. بظاہر تو یہ ہے یا ایک آدمی قانون کے ہاتھوں میں، یا پھر یہ ہوگا، ایک تو یہ پاسبلٹی ہے کہ پوری جیل اس کے ہاتھوں میں ہے، پیسہ دے کے یا جو بھی وہ کر رہا ہے. دوسرا یہ ہے کہ ایک آدمی جیل میں بیٹھ کے یہ ساری دھمکیاں دے رہا ہے، تو کیا آیا اس کو حکومت دلا رہی ہے کہ ایسے کرو ایسے کرو ایسے کرو؟ کیا مطلب ہے ان چیزوں کا یار؟ نہیں سمجھ آتا. اچھا، سلیم صاحب کی عمر تقریباً 80 سال ہو گئی ہے اور بڑی اسلامی باتیں آخری عمر میں کر رہے ہیں. اللہ ان کو مزید ہدایت دے، حج کی توفیق دے، داڑھی رکھنے کی توفیق دے، کان میں بالیاں نکال دیں. دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم کی اشد ضرورت ہے ہر فرد کو، ہر مسلمان کو، کہ وہ ان کے یونیورسٹی، ان کے کالج میں دینی اور دنیاوی دونوں کی دونوں تعلیمیں ہونی چاہیے. اگلی بات یہ ہے کہ جو لوگ کالے ہرن کی وہ کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تو بات یہ ہے کہ وہ اپنا کام کریں اور مذہبی آزادی ہے اور ہم مسلمان ہیں، مسلمان اپنا کام کریں گے تو یہ تو کوئی غلط بات تو نہیں ہے. اسی طرح بھائی چارہ اور امن بھی اس ملک کے اندر، انڈیا کے اندر ایسے قائم نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپس میں بھائی چارہ نہ ہو. دیکھو ایک باغ کے اندر کئی پھول ہیں، سب میں کانٹے لگے ہوئے ہیں. کوئی گلاب ہے، کوئی ریڈ روز ہے، پنک روز ہے اور فلاں ہے. یہ ساری باتیں تو ہندوستان بھی اسی طرح ہے، اس میں بھی سارے رہتے ہیں، عیسائی رہتے ہیں، یہودی رہتے ہیں، مسلمان رہتے ہیں، ہندو رہتے ہیں. ہندو میں کئی کمیونٹیز ہیں جو رہتی ہیں، تو آپس میں رہتے بھی ہیں اچھے طریقے سے اور پیار محبت سے رہنا بھی چاہیے. قانون اور انصاف پر بھروسے کی بات سلیم صاحب نے کی ہے کہ دیکھو ہم نے پولیس کو کہا ہوا، پولیس نے ہمیں دلاسا دیا ہوا ہے. یار تم لوگوں کے ملک کو بہت نام دیا سلمان خان نے، کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ پہلے ہی وہ شادی سے محروم ہے، آج تک پتہ نہیں اب بیچ میں شادی ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی. اچھا، پھر کسی کی غلطی کو معاف کرنا کوئی چھوٹا کام ہے؟ وہ کہتے ہیں میں نے گولی چلائی ہی نہیں، میں نے ہرن کو مارا ہی نہیں، اور آپ لگے ہوئے ہیں اس کو گولی مارنے کو. لا حول ولا قوت الا باللہ. آپ ایسا کریں، اس کا بہترین حل جو ہوتا ہے، آپ ہندوؤں کے ہاں بھی، لارنس صاحب آپ ہندوؤں کے ہاں بھی کیا ہو جائیں گے،
آپ ہندوؤں کے ہاں بھی بڑے عظیم ہو جائیں گے جب آپ ٹیبل پہ بیٹھ کے سلمان خان کے ساتھ بات کریں گے یا عدالت میں آپ بات کریں گے. تو قانون کے ساتھ لے کے آپ جب چلیں گے تو پوری دنیا میں نام پائیں گے. آگے دیکھتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کیا فرما رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب کا مین مدعا یہ ہے کہ مسلمان بغیر تعلیم کے بھٹک رہے ہیں, تعلیم کے بغیر بڑے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. یہ ہمارے وجہ ہے. خالق کو نہیں پہچان سکتے تو اس زندگی میں ہمارا مقصد کیا ہے؟ میں نے کراچی میں تقریر کی تھی, ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. وہ تقریر لمبی ہے. ہماری زندگی کا مقصد اگر جانیں تو خالق کو اگر جو تعلیم آپ حاصل کرتے ہیں وہ آپ کے خالق اپنے رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب نہیں لے کے جاتی تو وہ تعلیم اس دنیا میں شاید آپ کو فائدہ کرے, شاید پیسے کمائیں گے آپ, شاید, ضروری نہیں گولڈ میڈل ملنے کے بعد بھی پیسے نہیں کما سکتے آپ. میرے بہت سے دوست گولڈ میڈلسٹ ہیں اور کچھ کماتے نہیں. تو شاید اس دنیا میں آپ کما سکیں گے نہیں, اس دنیا میں شاید فائدہ ہو یا نہ ہو سکتا ہے فائدہ, لیکن آخرت میں تو اس کا فائدہ ہی نہیں. اگر وہ تعلیم آپ کے رب کے طرف لے کے جاتی ہے, آپ کو اللہ کی طرف قریب لے جاتی ہے, انشاءاللہ آخرت میں تو فائدہ ہے ہی, اس دنیا میں بھی فائدہ ہے. آپ کو لگے گا فائدہ نہیں ہے, امیجیٹ ہو سکتا ہے کہ آپ کو لگے ارے میرا بیٹا تو بہت کم کماتا ہے, صرف 10,000 روپے کماتا ہے یا 50,000 کماتا ہے, لیکن مین کمانا تو آخرت میں, اس دنیا میں نہیں. ہم ہماری زندگی بسر کرتے, جیسا ہم کماتے ویسے کپڑے پہنتے, جیسا ہم کماتے ویسے گھر میں رہتے, جیسا ہم کماتے ویسے جوتے پہنیں گے, گاڑی رکھیں گے. ہمارا پورا مقصد ہے زندگی میں کمانا. یہ بالکل غلط مقصد ہے. اور اس تقریر میں نے ہماری زندگی کا مقصد, ہمیں جیسا زندگی بسانے کا آپ کا پلان ہے اس طریقے سے کماؤ نا. مجھے ڈاکٹر ذاکر نائک کو مہینے میں صرف $500 کافی ہے میرے اور میری بیوی کے لیے. $500 مطلب آپ ملٹیپلائی کریں گے کتنا ہوتا ہے, 1.5 لاکھ روپے. مجھے جینے کے لیے کتنا چاہیے, 1.5 لاکھ روپے میرے اور میری بیوی کے لیے زندگی بسر کرنے کے لیے, جس کے اندر جب بھی میرے گھر پہ آتے ہیں مہمان, کئی مہمان آتے ہیں, اس میں بھی ہو جاتا ہے. دعوتی کام کے لیے اللہ کے میں جاتا ہوں تو میں ٹکٹ لیتا ہوں, ایئرپلین کا خود لیتا ہوں, ہوٹل کا, وہ الگ بات ہے. لیکن میری پرسنلی زندگی بسر کرنے کے لیے $500 کافی ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کے لیے. تو میرا ایم کیا ہونا چاہیے, $500. یہاں تو اکثر لوگ $500 تو کماتے ہوئیں گے نا. اگر زیادہ پیسے کیا کرو, اللہ کے راہ پہ لگا دو. اگر میرا ایم ہے کہ میں روز روزے خریدوں گا, اللہ نے مجھے اتنی انکم دیا کہ میں روز روزے خرید سکتا ہوں, کیا فائدہ, کیا فائدہ. میری چھوٹی ٹویوٹا ہے, انووا گاڑی کافی ہے. آپ اللہ کو بھاگیدار بناؤ اپنے بزنس میں, اور جب اللہ کو بھاگیدار بناتے تو چھوٹا بھاگیدار تو بنا نہیں سکتے نا, چھوٹا پارٹنر ہوتا ہے منیمم 51%. تو میں نے بیٹے کو کہا 2 سال پہلے منیمم 51% اللہ کے راہ میں دینا. میں تو ویٹرن ہوں, ویٹرن مطلب پرانا ہوں, میں تو زیادہ دیتا ہوں. اور دیکھو اللہ تعالیٰ کتنے آپ کی زندگی میں ترقی کرتا ہے. ابھی آپ لوگ کیوں ادھر آئے, کس کی وجہ سے؟ اللہ نے محبت ڈالا آپ کے دل میں میرے وجہ. میں کیا ہوں, میں تو ناچیز ہوں. اگر میں سب سے بڑا ڈاکٹر بنتا تھا دنیا میں تو بھی اتنی پبلک نہیں آتی تھی جتنی آپ دیکھیے بادشاہی مسجد میں, برابر. میں بڑا مقرر نہیں ہوں, یہ اللہ نے آپ کے دل میں میرے لیے محبت ڈالی تو آ گئے آپ. اللہ کا بھاگیدار ہے, آپ سمجھ رہے. تو اکثر لوگ سوچتے میں کیا کروں, میں MBA کروں, یہ کروں, سوچنے کے لیے کہ کیا میں کروں زندگی میں. تو ماشاءاللہ سیالکوٹ میں تو کافی امیر لوگ ہیں. ہمارے اس میں کیا ہوتا ہے, مسلمان میں بچہ فیل ہوتا ہے 1 بار 2 بار 3 بار فیل ہو, حافظ قرآن بناؤ, مدرسہ میں ڈالو. ہم اپنے جو ریجیکٹ سوسائٹی کے ان کو دین کو پھیلانے کے لیے بھیجتے ہیں. اگر آپ کا بیٹا ڈاکٹر بن سکتا ہے اس کو ڈالو دین کے کام میں نا. اگر آپ کا بیٹا انجینئر بن سکتا ہے, MBA پاس کر سکتا ہے, ہم ہمارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ریجیکٹ کیوں دیتے؟
کیوں ریجیکٹ دیتے؟ ایسا نہیں کہ ہمارا میڈیکل کا دھندا اچھا نہیں تھا تو میں دین میں آ گیا. ماشاءاللہ میرے والد تو، میرے بھائی بھی بہت اچھا سکسیسفل بزنس تھا. بولے اللہ کی راہ میں آپ کو کمانے کی ضرورت ہی نہیں، ہم دے دیں گے آپ کو، تو بسم اللہ کر لیے ہم. تو آج جو ہمارے ادارے ہونا چاہیے، ہمارے ادارے مغربی ادارے سے بہتر ہونا چاہیے. ایون ٹیکنالوجی میں اگر آپ تاریخ پڑھیں گے، آپ 8ویں 9ویں صدی پڑھیں گے تاریخ، اس میں یورپینز کہتے تھے یہ دور اندھیرے کا دور ہے، ڈارک ایجز. انگلش میں کہتے ہیں ڈارک ایجز، اندھیرے کا دور. کس کے لیے؟ یورپین کے لیے، دنیا کے لیے نہیں. جتنی ترقی دنیا نے 8ویں صدی 8th سینچری اور 9th سینچری میں کی، لیکن کس نے ترقی کی؟ ہم مسلمانوں نے. ہم مسلمانوں نے اتنی ترقی کی کہ اگر آپ کو سائنس کے اوپر تحقیق کرنا ہے، آپ کے لیے لازم ہے کہ عربی زبان سیکھے. تو غیر مسلم عربی زبان سیکھتے تھے تحقیق کرنے کے لیے. آج ہم کیا زبان سیکھتے؟ انگریزی. سیکھتے کیا نہیں؟ میں نے بھی سیکھا. انگریزی سیکھنا حرام نہیں ہے. ہم انگریزی زبان سیکھتے تو کہ ہم ترقی کر سکے. میں نے بھی میڈیکل ڈاکٹر کی ڈگری کی. سوچا تھا کہ سب سے بہترین پیشہ ڈاکٹر ہے، بیماروں کو صحت دیتا ہے، لوگوں کی جان بچاتا ہے. تو میرا مقصد تھا ڈاکٹر بننے کے لیے انسانیت کی خدمت کرنا. اچھا پیشہ ہے، لیکن سب سے بہتر نہیں. جب میں دیدہ صاحب کو ملا اور قرآن مجید کے قریب آیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ فصلت میں، سورہ نمبر 41 آیت نمبر 33، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. کون شخص بہتر ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے اور اچھے اعمال کرتا ہے اور کہتا ہے میں مسلم ہوں. تو سب سے بہترین پیشہ اللہ کے نزدیک قرآن مجید میں لکھا ہے دائی کا. ایک دائی کا پیشہ جتنے بھی پیشے آج دنیا میں ہیں اس سے بہترین ہے. اور ہم افسوس کی بات ہے کہ اس پہ توجہ ہی نہیں دیتے. کتنے ہمارے پاس کالج ہے دائی بنانے کے لیے؟ پاکستان میں کتنے دائی بنانے کے لیے؟ میں اسلامی کالج کی بات نہیں کر رہا ہوں. دائی مطلب خصوصاً غیر مسلم پہ دعوت دینے کے لیے کتنے کالجز ہیں پاکستان میں؟ کتنے سیالکوٹ میں؟ سب سے بہترین پیشہ اللہ کا ہے دائی. کتنے کالجز ہیں آپ کے پاس؟ ہم نے اسکول قائم کی تھی بامبے میں، اسلامک انٹرنیشنل اسکول، تعلیم دونوں جہاں کے لیے. اگر پاس ہوئیں گے تو آپ کو ڈگری ملیں گی IGCSE. IGCSE آج کل دنیا میں سب سے پھیلی ہوئی مانی ہوئی آکسفورڈ. تو لوگ یہ نہیں کہیں گے مسلمان کی ڈگری ہے کہ انڈین ڈگری ہے. IGCSE A لیول مانی ہوئی. اس کے ساتھ ساتھ ہم دینی تعلیم بھی عربی اور انگریزی پہ. عربی کیونکہ زبان قرآن مجید کی آخری کلام کی، اور انگریزی کیونکہ انٹرنیشنل لینگویج ہے. دونوں میں بچپن سے 3 سال کی عمر سے عربی زبان سکھاتے، انگریزی سکھاتے. میرا بیٹا جو فارغ ہے اس کی اردو کمزور ہے. بچپن سے لے کے A لیول تک کے 12ویں تک کے صرف عربی اور انگریزی زبان میں تعلیم ہوں. اور بعد میں بیچلرز 7 سال سعودی عرب میں صرف عربی میں، انگریزی نہیں. ماسٹر بھی جب ملیشیا میں 2 آپشن تھا، انگریزی میں کرو یا عربی میں. تو میرے بیٹے نے کہا انگلش تو بات کرتے رہتے، عربی بھی کرتے، لیکن عربی میں کنٹینیو کی. یعنی 11 سال صرف عربی زبان میں. یہ عربی زبان قرآن کی ہے. اگر آپ کی قرآن کی زبان پہ مہارت پائے، لغہ فصیح سیکھے اور علم جو حاصل کریں گے وہ انکمپیریبل ہے. تو افسوس کی بات ہے کہ ہمارے انسٹیٹیوشن میں ہم اتنے خوش ہیں یا اتنے امپریسڈ یا بول سکتے کہ اندھ وشواس ہمیں ہے مغربی تعلیم میں کہ اس کو ڈٹو سکھاتے. ہم کیا کرتے؟ مغربی تعلیم کو لیتے، اس کو اسلامائز کرتے. اگر میں کہوں گا بگ بینگ ہماری کائنات کیسے آئی تو کہیں گے بگ بینگ تھیوری 1973 میں 2 سائنٹسٹوں کو ایوارڈ ملا تھا. ہماری کائنات کیسے وجود میں ہے؟ ایک بڑا دھماکہ تھا
پھر بعد میں اس میں آئے گیلیکسیز، پھر آئے چاند، سورج، یہ دھرتی. یہ قرآن میں لکھا ہے سورہ انبیاء میں، سورہ نمبر 21 آیت نمبر 30 میں، اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانت رتقا ففتقناہما. آپ کو دیکھتے نہیں؟ اولم یر الذین کفروا، کیا وہ کافر دیکھتے نہیں کہ ہم نے پوری کائنات ایک تھے اور ہم نے دھماکہ کیا، ففتقناہما. یہ جو بگ بینگ لکھا ہے، جو ہم کو پتا چلا 50 سال پہلے، 60 سال پہلے، قرآن مجید میں 1400 سال پہلے لکھا ہے. ہم جب مسلمان بچوں کو سکھاتے ہیں اپنا مسلمان فخر، مسلمان ہے، اس کو فخر ہوتا ہے مسلم. آج مسلم کہنے کو لوگ ڈرتے، داڑھی رکھنے سے ڈرتے. کیوں؟ مسلم مطلب. تو ہمیں ہمارے بچوں کو فخر کے ساتھ یہ کہنا چاہیے اسلامک ایڈوکیشن، مسلم ایڈوکیشن، تعلیم جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرض کرائی، اللہ کے رسول نے فرض کرائی، وہ بیسک دین کے بارے میں ہیں. اور اس کے بعد عصری تعلیم، دنیاوی تعلیم اگر حاصل کرتے آپ، وہ تعلیم جو آپ کو اللہ کے قریب لے جاتی ہے، وہ تعلیم مستحب ہو جاتی ہے، یعنی سننا ہو جاتی ہے. لیکن وہ تعلیم آپ بھیجتے اپنے بچوں کو امریکہ، انگلینڈ، یورپ، پھر 3 سال کے بعد وہ باپ آتا ہے، ذاکر بھائی ذرا ہدایت دو میرے بچے کو، آپ کا فین ہے. کیا ہو گیا؟ وہ بھیگ گیا. کیا کر رہا ہے؟ زنا کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ ڈرگز لے رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ میرے بیٹے کو لڑکی بننے کا ہے. یہ کہے گا میری بیٹی آپ کی فین ہے، اس کو لڑکا بننے کا ہے. کیا ہو گیا؟ اور عام مثال نے بلینئرز کے بچے. پہلے اگر 50 سال پہلے کوئی گلف کنٹری سے اگر امریکہ جاتا تھا تو 100 میں سے ایک بھی نہیں بھٹکتا تھا. آج تو 25% سے زیادہ بھٹک جاتے. ایک چیز ہے کہ ہمیں صحیح چیز کی عزت دینا چاہیے، قدر کرنا چاہیے. دوسری چیز، ہم ہمارے دیش میں، ہمارے ملک میں، ہماری سٹی میں ایسے ادارے قائم کرے کہ لوگ باہر جانا بھول جائے. ہمارے اسکول میں تو لائن لگتی ہے، ہماری فیس بھی بتائیے، لائن لگتی ہے. آپ کوئی بھی ادارہ قائم کرو، اس میں 10 گنا زیادہ اپلیکیشن ہونا چاہیے تو آپ کا ادارہ لیول کا ہے. آپ کے پاس 100 سیٹیں تو 1000 اپلیکیشن آنا چاہیے. اف دا ڈیمانڈ از مور دین سپلائی، لوگ آپ کی قدر کریں گے. آپ ایسے ادارہ قائم کرو، اگر 100 سیٹ ہے تو 1000 اپلیکیشن آنا چاہیے. 100 سیٹیں 100 اپلیکیشن آ رہے، فائدہ ہی کیا؟ آپ ایسا معیار قائم کرو. اور یہ سیالکوٹ کے لیے بہت آسان ہے، ماشاءاللہ بڑے بڑے تجار ہیں، تاجر ہے، بہت آسان ہے. ایسے ادارے قائم کرو کہ لوگ بھول ہی جائے باہر جانے. اور جو انگریزی زبان میں تعلیم ہے، میں کہتا ہوں نا کہ حرام ہے، اچھی بات ہے، لیکن اس کو اسلامائز کرو. اسلامائز مطلب اگر قرآن حدیث کے خلاف ہے تو اس کو بولو غلط ہے. ڈٹو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں. جو اچھا ہے بولو، جو نہیں اچھا اسے چھوڑ دو. تو اگر ایسے انسٹیٹیوٹ ہم قائم کریں گے جس میں کوالٹی ہے، کم کرو لیکن کوالٹی کرو، آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ پھر سے ہماری قوم اوپر آئیں گے. آج کی تاریخ میں ہم 25% سے زیادہ ہے دنیا میں. 8 بلین میں سے 2 بلین سے زیادہ مسلمان ہیں. 2 بلین 2 ارب ہوتے، 2 ارب. کبھی بھی دنیا میں، کبھی بھی ہسٹری میں مسلمان اتنی تعداد میں دنیا میں تھے ہی نہیں. یہ حالت کیا ہے؟ سب جگہ پیٹے جا رہے ہیں ہم، فٹ بال کی طرح. یہ لات مار رہا ہے، وہ لات مار رہا ہے، ہمارا وجود ہی نہیں ہے، ہماری قیمت ہی نہیں. یہ اسی لیے کیونکہ ہم مسلمان قرآن اور حدیث کو چھوڑ دیے. پہلے 7ویں صدی، 8ویں صدی، 9ویں صدی میں ہم مسلمان اوپر تھے کیونکہ ہم قرآن اور حدیث سے قریب تھے. آج کے تاریخ میں ہم قرآن اور حدیث سے دور جا چکے، اسی لیے حالت ہے ہماری. انشاءاللہ ہم پھر سے اگر قرآن اور حدیث کے قریب آئے، اس پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہم دنیا میں واپس سے چوٹی پہ پہنچیں گے. آج کے تاریخ میں مسلمان گھبراتا اپنے آپ کو مسلم کہنے کے لیے، داڑھی رکھنے کے لیے، ٹوپی پہننے کے لیے، ٹھکنے کے اوپر پہننے کے لیے.
آپ اپنا معیار اونچا کرو, لوگ آپ کے پیچھے بھاگیں گے. آپ قرآن و حدیث کے قریب آؤ, قرآن کا پیغام پھیلاؤ, وہ غیر مسلم بھی آپ کی عزت کرے گا. ہمارے پاس جو اللہ سبحانہ و تعالی نے ہدایت کی کتاب دی قرآن مجید, وہ کافی ہے ہمیں رہنمائی کے لیے. اس کے اوپر اگر عمل کریں گے, اس پہ تحقیق کریں گے, تو انشاءاللہ ہم مسلمان پھر سے چوٹی پہ پہنچیں گے. میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے کہ قرآن اور صحیح حدیث پہ عمل کرے, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم سب کو انشاءاللہ جنت میں ساتھ میں اٹھائے. وآخر دعوانا. تو ناظرین گرامی, یہاں پر جو مسلمانوں کی پستی کے اسباب ہیں, مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے. دیکھیں, اس وقت انڈین ایجوکیشن کا لیول کہیں اوپر چلا گیا ہے. ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں جو نظر آ رہا ہے سوشل میڈیا پہ اور وغیرہ وغیرہ. لیکن مسلمان جو اتنا پیچھے چلے گئے ہیں, اس کا کیا حل ہے؟ اس کا حل ہے مسلمانوں کی اسلامی تعلیم. پہلا, اللہ کی ذات پہ بھروسہ کریں, اور اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں آیت نمبر 150 میں فرما دیا ہے تمہارا مددگار اللہ ہی ہے اور وہ بہترین مدد کرنے والا ہے. ٹھیک ہے, ایک بات تو ہو گئی. تو مسلمانوں کی مشکلات اللہ سے ہی ہوں گی, اور وحدت اور اتحاد دوسرا حل ہے کہ آپ کمیونٹی ہو جائیں, ایک مسلم کمیونٹی بن جائیں. 2 بلین مسلمز تھوڑے نہیں ہیں, اور لوگ اس کو شکار سمجھ کے کاٹ رہے ہیں کیونکہ اتحاد نہیں ہے. چھوٹے لیول پہ بھی نہیں ہے, ہمسائے کے ساتھ برائی کر رہا ہے. اوپر کے لیول پر نہیں ہے کہ مالدار لوگ جن کے پاس پیسہ ہے اور وہ بزنس کرتے ہیں غریبوں کو لوٹ رہے ہیں. اس سے اوپر لیول پہ عام آ جاتے ہیں کیا کہتے ہیں سرکاری اداروں میں, وہاں کرپشن ہے. اس سے اوپر آ جاتے ہیں سیاست میں, تو وہاں تو حالات بالکل ہی خراب ہیں. ایک دوسرے کی کرسی ہلا رہے ہیں, تم اترو میں بیٹھتا ہوں, تم اترو میں بیٹھتا ہوں, تم اترو میں بیٹھتا ہوں. کیا کیا جائے؟ اچھا, ایک آگے حدیث میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن آپس میں ایک عمارت کی طرح ہے جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے. صحیح بخاری. اور دوسری حدیث میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن سارے کے سارے مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں, ایک طرف اگر تکلیف ہوتی ہے تو پورے جسم کو تکلیف محسوس ہوتی ہے. عملی تدابیر میں دیکھیں, تعلیم اور ایجوکیشن میں نے اسلامک ایجوکیشن بولی آپ کو, اسی طرح دنیاوی تعلیم. یار دنیاوی تعلیم کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ کوئی بیکار چیز ہے؟ ہاں بیکار چیز اس لیے ہے کہ اس وقت مسلم حکمران اپنے لوگوں کو, اپنے مسلمان ایجوکیٹڈ مسلمانوں کو نوکریاں دے کے لوٹ رہے ہیں. آدھی تنخواہیں بھی نہیں مل رہی. ایک 20,000 ایک ڈگری کر کے آیا ہے, ماسٹر کر کے آیا ہے, ایم اے کر کے آیا, بی اے کر کے آیا, میڈ کر کے آیا ہے, 20,000 روپے دے رہے ہیں آپ اس کو. اس کی ویلیو نہیں. ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں, انڈیا چھوڑ کے جا رہے ہیں, پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو تعلیم جو ہے وہ دنیاوی تعلیم وہ بے حد ضروری ہے, اور اس میں بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے. ساتھ ہی آپ کو اسلامک تعلیم ہونی چاہیے. دونوں ہوں گی, ایک پہ کام نہیں چلے گا. یاد کرنا, سیاست میں مؤثر شرکت, جیسے پاکستان میں حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب نے کل یہ طے کرایا حکومت سے کہ 2028 تک ہم سود کو ختم کر دیں گے. ایک اسلامک بہت بڑا ایک ستون ہے جو قائم ہو جائے گا اسلامک بینکنگ. اقتصادی خود کفالت. اب بتاؤ جو حال پاکستان میں اقتصادیات کا ہے, امیزون وہاں پہ نہیں ہے, پاکستان میں نہیں ہے, اور جناب والا امیزون نہیں ہے پاکستان میں, پے پال نہیں ہے پاکستان میں, اور پتہ نہیں کیا شام تک میں کیا بولوں نہیں ہے. کبھی کسی کو خیال ہی نہیں آیا اس چیز کا. وہ یہ صرف یہ سمجھ رہے ہیں ڈالر باہر نہ جائے. جی ڈالر جو ہے وہ پاکستان سے باہر نہ جائے, اور جب ڈالر پاکستان سے باہر نہیں جائے گا تو پاکستان میں آئے گا بھی نہیں, یہ یاد رکھیے گا. اور میڈیا میں اثر و رسوخ, میڈیا میں ہم مسلمانوں کا کردار ہونا چاہیے. دیکھیں میڈیا پہ مسلمان سکھائیں, اسلام کا اتحاد سکھائیں, مسلمان سیاست کا اتحاد سکھائیں. مسلمان اگر ہم ایک دوسرے کی کرسی ہلاتے ہی رہیں گے جس طرح کے ہلائی جا رہی ہیں اب, تو اس طرح ہم کچے ہو جائیں گے, ٹکڑے ہو جائیں گے, ہماری طاقت ختم ہو جائے گی. مکمل خود احتسابی, مسلمانوں کو خود احتسابی کا عمل اپنانا چاہیے, اور اپنے معاشرتی, اخلاقی, مذہبی کمزوریوں کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ایک لازمی ہے, اور ان تدابیر کے سوا ہم نہیں کر سکتے. تو سلمان خان کو چاہیے کہ وہ اپنے بارے میں بہت زیادہ سوچ وچار کریں. بہت بڑا اثر و رسوخ ہے,
پوری انڈسٹری اس کو جانتی ہے، اور انڈسٹری کے ذریعے سے، قانون کے ذریعے سے بے شک آپ جائیں مودی سے ملیں، آپ جائیں پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر دونوں سے ملیں، آپ جو ہے وہ کسی ہندو سیاستدان سے ملیں، آپ کو اپنے اثر و رسوخ دکھانے چاہیے اور اس مسئلے کو ٹیبل پہ حل کرنا چاہیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، السلام علیکم۔